السلام علیکم ناظرین، ایل ایس ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ریحان خان روغانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج روزمرہ کے جو مسئلے مسائل ہیں ان سے ہٹ کر کلچر اور ٹورزم پہ کچھ صحت بخش گفتگو کرتے ہیں، اور انہی موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نعمان خان، جنہیں آپ سوشل میڈیا پر نومی کے نام سے جانتے ہیں۔ نعمان صاحب، سب سے پہلے تو وقت دینے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ ایل ایس نیوز کی جتنی بھی ٹیم ممبرز ہیں ان کو میری طرف سے جو ہے ایک قسم کے خراج تحسین کی، اور پشاور میں اتنی زبردست اسٹوڈیو بنائی ہے آپ لوگوں نے، اور میں اپنی دوستوں کی پوڈ کاسٹنگ میں دیکھ چکا ہوں، تو کافی اچھی آپ لوگوں کے ہنر اسکلز ہے، تو میں بھی یہ میرے لیے بھی ایک فخر کی بات ہے کہ میں ایل ایس نیوز کے ساتھ آج بیٹھا ہوں۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے جو بنیادی سوال ہے کہ نومی کا تعلق کہاں سے ہے اور پڑھائی کہاں سے حاصل کی ہے؟ میرا نام نعمان خان ہے، اور بیسیکلی تو میں اپر دیر کا ہوں، اور بنیادی تعلیم بھی میں نے اپر دیر علامہ اقبال ماڈل اسکول دیر سے حاصل کی ہے۔ پھر اس کے بعد ایف ایس سی کے لیے او لیول کے لیے میں آیا پشاور، پی ایف پشاور جو پاکستان پوسٹ گریجویٹ کالج ہے۔ اس کے بعد میں نے بی ایس کا جو ہے فائنانس میں، بی بی اے میں میں نے فائنانس کی ہوئی ہے، وہ اسلامیہ کالج پشاور سے، 2014 سے لے کر 2018 تک ہمارا پیریڈ تھا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ یار اسی فیلڈ میں آگے چلتا ہوں، لیکن کچھ حالات کی وجہ سے میں نے جب سوچا کہ پاکستان میں وہ والی سچویشن نہیں ہے کہ ابھی بندہ جو ہے ایجوکیشن کے پیچھے بھاگے، آپ سمجھ سکتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، بندے کو اپنی اسکلز کے اوپر کام کرنا چاہیے اور اسی چیزوں کو بھی۔ تو میں نے کوشش کی کہ اپنے جو اسکلز ہے، جو میری اندر فوٹوگرافی کی ایک ڈرائیو پکڑی ہوئی ہے میں نے، تو میں نے اس کو فوکس کر کے تعلیم کو میں نے خیر آباد کے دیا۔ اچھا، آپ ٹیچنگ بھی کرتے تھے؟ ہاں، اس سے پہلے تقریباً 2020 سے میں نے سٹارٹ کیا تھا ایز اے گورنمنٹ ٹیچر، اور 4 سال تک میں لگاتار جو ہے مطلب اس کوشش میں رہا کہ کس طریقے سے جو ہے معاشرے میں اپنی جو بلٹ ان انرجی ہے میرے میں، اس کو استعمال کر کے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ایجوکیشن میں وہ اپنا کردار ادا کروں۔ لیکن جی تو کون سی کلاس کو آپ ٹیچنگ پڑھا رہے تھے؟ پرائمری لیول تھا، ہائر سیکنڈری لیول تھا، کون سا لیول تھا؟ میری ڈیزگنیشن پی ایچ ڈی تھی، تو میں ایز اے پرائمری اسکول ٹیچر تھا، تو میرے پاس کلاس تو تقریباً 3rd سے اوپر ہی تھی، لیکن میری کوشش ہمیشہ یہی تھی کہ میں بالکل لو لیول سے سٹارٹ کروں، کیونکہ اگر آپ نے بچے کو پڑھانا ہے تو بالکل زیرو سے جب سٹارٹ بنیاد بنائیں گے تو آگے جا کے 3rd 4th یا 5th کلاس میں آپ اس کو بہتر سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن جب بنیاد اچھی نہ ہو، نرسری پریپ سے جو ہے ان کی بنیاد اچھی نہ رکھی گئی ہو، تو پھر آگے جا کے 5th 6th اور میٹرک میں ان کو پڑھانا اور سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ کو مطلب فوٹوگرافی کا کریز تھا، پھر ویڈیوگرافی بھی آپ نے شروع کی، تو وہ جو بچے آپ کے ساتھ پڑھتے تھے ان کو آپ کیسے گائیڈ کرتے تھے کہ وہ فیوچر میں کیا بنے؟ ان کو کیسے ٹرین کرتے تھے، کیونکہ دیہات کے لوگ ہوتے ہیں؟ ایگزیکٹلی، بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا۔ میری جہاں پہ ڈیوٹی تھی تو وہ بالکل دیہات تھے، خرو نام تھا ایک علاقے کا، وہاں پہ میری انیشیل جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو وہاں پہ وہ بالکل پہاڑی علاقہ تھا، اور برف باری سپتمبر نومبر یا ادھر وہ نومبر سے سٹارٹ ہوتی تھی، موسٹلی زیادہ تر دسمبر اور جنوری میں ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ نومبر میں سٹارٹ ہوتی تھی۔ تو یہاں پہ جو لوگ ہوتے تھے وہ تو دہاڑی وغیرہ پہ فوکس کرتے تھے، ان کا ذہن میں تو اتنا تھا ہی نہیں کہ آگے ایجوکیشن سٹارٹ کرے، اور پھر اوپر سے میرے جو فوٹوگرافی کے وہ اسکلز تھے، میں بھی ان کے اندر میں کوشش کرتا تھا کہ کسی نہ کسی ٹیچر کے ساتھ مل کے یا کسی نہ کسی دوست کے ساتھ مل کر ان اسٹوڈنٹس میں جو ہے نا وہ فوٹوگرافی کے جو ہے وہ رجحان زیادہ کروں۔ لیکن وہاں کے لوگ اتنے وہ نہیں تھے، فوٹوگرافی کی طرف جو ہے وہ ان کا رجحان نہیں تھا کہ ہم اس فیلڈ میں آگے جا سکتے ہیں، کیونکہ جب ان کی بیسک نیڈز پوری نہ ہو، جب ان کے بیسک ضروریات میں کمی ہو، تو وہ فوٹوگرافی اور ان چیزوں کے پیچھے کیسے جا سکتے ہیں۔ تو نومی، کس چیز نے نومی کو مجبور کیا کہ وہ ٹیچنگ سائڈ سے جو ہے ہٹ کے وہ فوٹوگرافی کی طرف آ گیا؟ میں اگر یہ بہت پہلے سے آپ کو بتاؤں تو جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو وہاں پہ سٹالز وغیرہ ہوا کرتے تھے، آج کل جو ہوتے ہیں بالکل ایکسپو وغیرہ ہوتے ہیں، کلچر ڈیز ہوتے ہیں، تو کلچر ڈیز میں ہمیشہ ہر ضلع کا، ہر ڈسٹرکٹ کا جو ہے اپنا ایک سٹال ہوتا ہے، اور اس سٹال میں اپنے اپنے علاقوں کی وہ نمائش کی گئی ہوتی ہے۔ کہیں پہ ہماری دیر کی پل رکھے ہوتے ہیں، کہیں پہ دیر کی ٹوپی رکھے ہوتے ہیں، چاقو وغیرہ۔ تو اسی زمانے میں سٹالز وغیرہ تو ہوتے ہیں، لیکن دیر کی بہت کم ریپریزنٹیشن تھی، تو ادھر سے میں نے سٹارٹ کیا تھا۔ مطلب آپ دیر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اس فیلڈ میں پہلے آ گئے؟ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ اگر میں بیٹھا ہوں تو میں دیر کی وجہ سے بیٹھا ہوں۔ اچھا، اگر میرے ساتھ دیر کا نام نہ ہوتا
تو شاید میں اس مقام پہ نہیں ہوتا. تو جب آپ نے ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی شروع کی اور خاص کر آپ دیر پہ بہت کام کر رہے تھے اس ٹائم، تو سوشل میڈیا پہ رسپانس کیسا تھا لوگوں کا، خاص کر جو دیر کے لوگ ہیں ان کا؟ اگر آپ بالکل سٹارٹ کی بات کر رہے ہیں تو بگنر اسٹیٹ پہ آپ نے کچھ کرنا ہوتا ہے، آپ کو مطلب آپ نے شو کرنا ہے لوگوں کو کہ میں کیا کر سکتا ہوں، ہاؤ کین آئی ورک، اور میں کس طرح اس کو ہے ڈیلیور کر سکتا ہوں دوستوں کے ساتھ. یا مطلب آپ جو ڈیلیوریبل دے رہے ہو لوگوں کو، جو سوشل میڈیا پہ آپ سینڈ کر رہے ہو، پوسٹ ہے، ٹیکسٹ ہے یا ویڈیو ہے، تو آپ اس کو ایسی معیاری بناؤ کہ لوگ آپ کو خود فالو بھی کرے اور سپورٹ بھی کرے، ریسپانس بھی دے. لیکن انیشیل ریسپانس بہت کم تھا، لیکن جتنا مجھے پازیٹیولی دیر والوں نے سپورٹ کیا ہے شاید کوئی اور ڈسٹرکٹ نہیں کر سکتا. ابھی تو میں شکر گزار ہوں پورے خیبر پختونخوا کا اور پاکستان کا، لیکن انیشلی میں دیر والوں نے، دوستوں نے اور بڑوں نے جتنا عزت دیا ہے تو میرے لیے بہت فخر کی بات ہے. اچھا، جس طرح آپ نے بات کی کہ بہت اچھا رسپانس ملا، تو اس وقت جو سوشل میڈیا پہ ٹورزم پہ کام ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کافی ہے یا اس میں بھی تھوڑی اور محنت کرنی چاہیے تاکہ ہماری ٹورزم پروموٹ ہو؟ ہاں، بہت زبردست. ٹورزم ایک ایسا وائٹ فیلڈ ہے کہ اس میں صرف ایک بندہ، 2 بندے یا 10 بندے کام نہیں کر سکتے. ہمیں چاہیے اور بھی کنٹینٹ کریٹرز، ہمیں اپنا دل بڑا کرنا چاہیے، اور ہے الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ اور آ جائے لوگ اس فیلڈ. بالکل، دیر میں خاص کر کامی بھائی آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی، ماشاءاللہ. اس کے علاوہ 4-10 اور بندے بہت سارے ہیں، بشیر بھائی یا ہمارے اور بھی بہت سارے ہیں، عبدالوہاب. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے سپورٹ کرے، وہ آگے آ جائے. کیونکہ ہمارے ایک بندے سے اگر آج میں ہوں کل نہ ہوں، ٹھیک ہے، کل کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کل میں زندہ رہوں یا نہ. تو کم از کم بیک اپ پہ بندے ہونے چاہیے. تو اسی فیلڈ پہ میں بھی کام کر رہا ہوں اور اپنی دوستوں کو جو ہے وہ سپورٹ بھی کر رہا ہوں، اور بھی جو ہے دوستوں کو میں انکریج کر رہا ہوں کہ آپ بھی اگر آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہو، کسی قسم کی سکلز لینے کی آپ نے وہ ہمت پکڑی ہے، تو آ جائے، ہم دے سکتے ہیں آپ کو. اچھا، آپ کے ویڈیوز لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ سارے قدرت کے حسین مناظر آپ دکھاتے ہیں. لیکن نومی کتنا جدوجہد کرتا ہے ایک ویڈیوز کے لیے، جو پہاڑوں پہ ہائکنگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کتنے چیلنجز ہوتی ہے، تو آپ کتنا سٹرگل کرتے ہیں ان چیزوں میں؟ اچھا، یہ بہت زبردست ٹاپک آپ نے چھیڑا. میں اگر آپ کو بتاؤں تو سب سے جو میرا لینتھی ٹرپ تھا وہ تھا ایک سمت شاہی کا، جو بالکل کمراٹ کے پاس ہی ہے، لیفٹ سائڈ پہ. اور یہ راستہ سٹارٹ ہوتا ہے پاتراک سے. تقریباً میں نے سفر کیا تھا 9-10 دنوں کا. 9-10 دنوں کا؟ ہاں، 9-10 دنوں کا. لیکن سفر ہمارا پھر ایک قسم کا جو تھا وہ مکمل نہیں ہوا، تو 7ویں دن ہم نے واپسی کی، تو یہ 3 دن ہماری واپسی میں لگے تھے. ایکسپیرینس کیسا تھا اس سفر میں؟ یہ تقریباً ایک علاقے کو پروموٹ کرنا تھا جس کا نام ہے سمت شاہی. اور سمت شاہی جب آپ دیر کو انٹر کرتے ہیں تو ساتھ میں آپ کو 2 بورڈز ملتے ہیں، ایک کمراٹ کی طرف اور ایک دیر. وہ دونوں بورڈ پہ جو ہے کمراٹ کا پکچر بھی میرا لگا ہوا ہے، اور دوسرا جو پیارا پکچر ہے وہ سمت شاہی کا ہے. وہ بھی ادھر میں نے نیچے والوں سے جو ہے وہ بنوایا ہے، لگوایا ہے ادھر ہی. تو میری سوچ یہی تھی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے یہاں کی جو ہے وہ خوبصورتی لوگوں کو دکھاؤں. لیکن انفارچونیٹلی سیلابوں کی وجہ سے وہاں پہ جو پہلے سے روڈ بنے ہوئے تھے وہ بھی خراب ہو گئے. تو ابھی وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے رینوویشن کی اور ریکنسٹرکشن کی بہت ضرورت ہے، کہ اگر کمراٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور بائی جیسا جو ہے وہ ایک وادی آ جائے یا خوبصورت وادی آ جائے تو وہ سمت چاہیے. اچھا، یعنی ایک ویڈیو بنانے کے لیے نومی 7 دن کے سفر کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور سفر بھی تھا جو ہم 4 دوست تھے. ہم نے سٹارٹ کیا تھا اشیرئی ویلی سے، اور ہم نے 5 دنوں میں یہ سفر مکمل کیا تھا. سوات گبنجبا تک ہم پہنچے تھے پیدل. تو اس راستے میں ہم نے تقریباً 7 لیکس ایکسپلور کی تھی. ایکسپلور یہ سمجھو کہ وہ پہلے سے ڈسکور تھے، ہم نے ڈسکور نہیں کیے، ہم نے اس کو ایکسپلور کی ہے. ہاں، شاید 1-2 لیکس ایسے تھے جو بالکل سوشل میڈیا کی وہ اسکرین پہ نہیں تھے. تو ہم نے کوشش کی کسی نئی انداز سے، کسی نئی طریقے سے ان کو پروموٹ کریں. تو ساتھ میں 7-8 میڈوز بھی تھے. اور میرا جو پسندیدہ جو ٹاپ تھا، جو اسپاٹ تھا، وہ درال پاس تھا، جو بیسیکلی سوات میں آتا ہے. اچھا، تو اگر بندہ شہر کا ہو اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ سخت ہوتا ہے ہائکنگ کرنا اور ان ٹریکس پہ جانا. اب تو ظاہری بات ہے دیر سے ہیں، مضبوط ہیں، چاقو چوبند ہیں. تو آپ کے لیے بھی چیلنجنگ تھا کہ آپ جب پہاڑوں پہ ہائکنگ وغیرہ کرتے تھے تب؟
ہاں ایک بات سے میں آپ کا اتفاق نہیں کرتا ہوں, چاقو چوبند تو میں نہیں ہوں. نہیں خیر فٹ ہیں, بڑے فٹ ہیں. یہی ہے کہ بہت زیادہ جو ہے ہم نے ہائکنگ کی ہے, تو آپ کی بات سے اتفاق اس طرح ہے کہ ہم جا سکتے ہیں وہاں پہ. تو الحمدللہ چیلنجنگ تو بہت ساری چیزیں تھیں, بہت ساری بیریئرز تھے. جب آپ کسی بڑی سفر کے لیے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے بات آتی ہے آؤٹ فٹ کی. بالکل ایسا ہی ہے. مطلب یہاں پہ آپ سٹارٹ کرتے ہو, یہاں پہ بالکل گرمی ہے, لیکن اگر آج کے دن میں آپ کو لے کے چلوں پہاڑوں پہ تو وہاں پہ برف باری سٹارٹ ہے. ہاں بالکل ایسا تو ہی. یہ سب سے پہلی چیز جو ہے چیلنجنگ کی وہ آؤٹ فٹ کی ہوتی ہے. تو ہم اتنی زیادہ آؤٹ فٹ اپنے کپڑے نہیں لے کے جا سکتے, کیونکہ پھر وہ پہاڑوں پہ لے کے جانا بھی ہوتا ہے, مشکل ہوتا تو ہے. یہ سب سے پہلے بیریئرز ہوتا ہے. ہم پھر سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے 2-3 جو ہے وہ اپنے آؤٹ فٹ سلیکٹ کرنے ہیں, جو بالکل بھاری بھی نہ ہو, جو سائز میں بھی کم سپیس لے, اور ایسا بیگ ہم لے جو اسپیشیس ہو, جو اس میں بندے جو ہے اپنے سارے جو ہے وہ کلاتھس وغیرہ صحیح طریقے سے ارینج کر سکے. اس کے بعد جو آتے ہیں تو وہ راستے میں جو ہے زیادہ تر انپریڈکٹڈ ویدر کنڈیشن. ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے. ہاں اچانک بس بادل آ جاتے ہیں, بارش شروع ہو جاتا ہے, جلا باری ہوتی ہے. 1-2 دفعہ ہمارے ساتھ ہوئی بھی تھی. ہمارے 1-2 بندے وہ پھنس گئے تھے پہاڑ میں, پھر ہمارے ساتھ وہ 24-25 گھنٹے بعد ملے تھے. اگر آپ کو 25 گھنٹے بعد جو ہم سوات کی طرف جا رہے تھے, اچھا سیدگئی لیکس کی طرف, تو ہمارے 2 بندے تھے جس کا نام ایک بشیر تھا اور دوسرا دیر سے تعلق رکھتا تھا, وہ گائیڈ تھا. ایک گائیڈ اور ایک بشیر, اور ساتھ میں ایک دوسرا بندہ بھی ان کو ملا تھا. تو وہ 3 دوست جو تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے ہم سے, اور پھر 25 گھنٹے بعد ہمارے ساتھ ملے. تو ایسے واقعات پیش آتے ہیں. آپ نے جب پہلی بار فوٹوگرافی شروع کی, لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بڑا خرچہ کرنا پڑتا ہے, کیمرے وغیرہ. پہلی جو بنیادی فوٹوگرافی تھی آپ کس چیز سے کرتے تھے؟ یار اگر میں آپ کو بتاؤں, سب سے پہلے یہ 7 پرائم موبائل تھا میرے پاس. جب فون سے آپ نے اسٹارٹ کیا؟ کیا؟ 7 پرائم موبائل تھا میرے ساتھ, وہ والد صاحب نے بھیجا ہوا تھا ادھر دبئی سے. تو پھر وہ اسنیچ ہوا میرے ساتھ. اچھا پاکستان میں یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں. حادثات ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ایک اور جو 7 پرائم تھا میرے والد صاحب کے ساتھ, تو اس نے مجھے وہ والا دیا کہ خیر ہے آپ یہ میرا والا رکھ لیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیمرے ہونے چاہیے, آپ کے پاس بڑے بڑے جو ہے اکوپمنٹس ہونے چاہیے. آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہے. وہ فرسٹ اسٹیپ لینا چاہیے. فرسٹ اسٹیپس آپ نے لینا چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی موبائل ہے یا کوئی ڈی ایس ایل آر ہے, آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ڈی ایس ایل آر کا زمانہ نہیں رہا. میں کہتا ہوں ڈی ایس ایل آر کا نہیں, آج کل کسی بھی چیز کا زمانہ نہیں ہے, جسٹ اسکیل کا زمانہ ہے. اگر آپ ایک موبائل سے کوئی چیز, کوئی ایسی ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہو. میں آپ کو بتاؤں آج کل ایسے لوگ بھی ہیں کہ کیپ کٹ اور موبائل سے ایسے ایڈیٹنگ کرتے ہیں کہ پریمیئر والے حیران ہو جاتے ہیں یہ ٹرانزیشن کہاں سے, کیونکہ اے آئی کا زمانہ ہے. ایگزیکٹلی وہ ساری چیزیں چینج ہو رہی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اچھے اکوپمنٹس ہونی ہوں. اچھا ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز میں کوکنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں, آپ بڑے شوق سے کوکنگ کرتے ہیں, کامی بھائی بھی ساتھ ہوتے ہیں. تو کوکنگ کہاں سے سیکھی؟ شادی ہوئی ہے یا ویسے ہی سیکھی ہے؟ ابھی شادی الحمدللہ ہوئی بھی ہے, بچہ بھی ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو بیٹی ہے یا بیٹا ہے؟ بیٹا ہے ماشاءاللہ. اگر بیٹی بھی ہو تو وہ بھی گھر بھی ماشاءاللہ, لیکن بیٹا ہے. اچھا میں بتاؤں کوکنگ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ میں جب 2012 میں شفٹ ہوا پشاور تعلیم کے لیے, تو ہم ہاسٹلائز تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہاسٹل میں جو ہے کھانا خود پکانا پڑتا ہے. ہاں بالکل, بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ بندہ ایک قسم کا, اگر آپ کا کھانا اچھا نہ لگا ہاسٹل کا تو آپ باہر جا کے کوئی چیز لے کے آتے تو آپ کو خود پکانا پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی. اسی اسٹیج سے 2012 سے لے کر ابھی تک ہم کر رہی ہے چیز, اتنا ایشو نہیں ہے. لیکن پھر بھی پہاڑوں میں آپ کو بتاؤں وہ والی چیزیں نہیں ملتی جو آپ گھر میں کھاتے ہیں. اچھا زیادہ تر ہمارا گزارا چنوں پہ ہوتا ہے, زیادہ تر ہمارا گزارا مونگ پھلی میں ہوتا ہے, یا اس کے بعد اگر آپ نے کوئی کھانا ہو تو ہم نوڈلز لے کے جاتے ہیں. اچھا نوڈلز لے کے جاتے ہیں. نوڈلز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایزی ٹو کوک ہے. جب آپ ایک شاپر میں بھی ہم پکا سکتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا, بوٹل میں بھی پکا سکتے ہیں. کوئی ایک برتن میں اپنا وہ پانی لے کے آؤ, اور جو آپ کے پاس نوڈلز ہے وہ ان کے ساتھ اپنا مسالہ ہوتا ہے, اور پھر کھاتی بھی چمچ سے نہیں ہے, کھاتی بھی لکڑی سے. بالکل. تو اچھا آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ آپ کا بیٹا ہے, تو اس کو ولاگنگ کی طرف یا اس طرف لے آئیں گے یا وہ کہیں اور جائے گا؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی بہت چھوٹا ہے. اچھا ابھی اسکولنگ شروع نہیں ہوئی اس کی؟ 5 مہینوں کا ہے. تو وہ دیکھیں گے فیوچر میں کون سی ٹیکنالوجیز آنے والی ہے, اور وہ فوکس کس سائڈ پہ ان کا ہے, تو وہ دیکھیں گے بعد میں. اچھا آپ مختلف اسپاٹس پہ گھومے ہیں, ان کے مطلب وہاں پہ فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی بھی کی ہے, لیکن نومی کا فیوریٹ اسپاٹ کون سا ہے؟
فیوریٹ اسپاٹ. اچھا یہ آپ نے ایک ایسا کویشچن کیا کہ ابھی مجھے سوچنا پڑے گا کیونکہ اسپاٹ تو بہت زیادہ ہے, ڈیسائیڈ کرنا مشکل لیکن ہے. یہ ڈیسائیڈ کرنا ایسا مشکل ہے کہ اسپاٹس میں کیٹیگریز ہیں. مطلب ایک جگہ ہے وہ خوبصورت ہے, نیچرل بیوٹی. اچھا ایک جگہ ہے اس میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹل کام ہوئے ہیں, ڈیولپڈ ایریا ہے, تو وہاں پہ جو ہے وہ دوسرا سینیریو ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ خوبصورت جو مجھے لگا ہے وہ اپنا دیر. اچھا اپنا اور دیر میں اسپیشلی میں آپ کو بتاؤں کمراٹ ویلی بھی ہے, دوسری بھی ہے, لیکن سب سے جو مجھے زیادہ خوبصورت لگا ہے وہ ہے جو بالکل آپ جاز بانڈا کا وزٹ آپ نے کبھی بالکل کیا ہوا ہے تو جاز بانڈا کی نیچے ایک ہے کنڈ بانڈا. اچھا کنڈ بانڈا سب سے جو وہ خوبصورت مجھے لگا ہے. وہاں پہ واٹر فال بھی ہے, وہاں پہ زگ زگ رائیور بھی ہے, وہاں پہ میڈوز بھی ہے, اور وہاں پہ بہت ساری گرینری بھی ہے, تو وہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. اچھا نومی بھائی, آپ دیر بھی گئے ہوئے ہیں, سوات مختلف علاقے جاتے ہیں, چترال, ان سارے لینڈسکیپس میں کوئی ڈفرینسز اور سملیرٹیز آپ کو دکھتی ہیں کہ کتنا چینجز آتی ہیں؟ مطلب آپ دیر سے چترال جاتے ہیں یا سوات کی طرف جاتے ہیں تو کتنا ڈفرینسز اور سملیرٹیز آپ کو اچھا میں آپ کو بتاؤں دو چیزیں. زیادہ تر فارن جو ٹورسٹ آتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتاؤں وہ کبھی گرینری کے لیے اتنے نہیں آتے. اچھا وہ زیادہ تر اگر آپ نے دیکھے ہوں گے تو فارن ٹورسٹ دو جگہوں کا وزٹ بہت شوق سے کرتے ہیں, ایک گلگت اور دوسرا چترال. اور چترال میں بھی خاص کر بمبریت, وادی کیلاش. اور وہ کیوں میں آپ کو بتاؤں, ایک تو ان کا کلچر ڈفرینٹ ہوتا ہے, بالکل وہ کلچر unique ہے. ڈائیورسٹی کی طرف وہ آتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں تو ان کو پسند ہے سب سے زیادہ وہ پہاڑ جو ہمیں پسند نہیں ہوتے ہیں, اچھا جہاں پہ درخت نہ ہو. ان کو وہ پہاڑ اچھے لگتے ہیں فارن ٹورسٹ کو اچھا کہ جہاں پہ بالکل درخت ہی نہ ہو. اور یہ دو علاقے ہیں چترال اور گلگت بلتستان. اچھا تو زیادہ تر ٹورسٹ کا رجحان ہوتا ہے انٹرنیشنل ٹورسٹ کا گلگت اور چترال کا, تو یہ وہ اسی وجہ سے ہے. اور اگر آپ چترال میں اور بھی بہت اسپاٹس ہیں, لیکن آپ کو گرین فارسٹ یا گرین ہیلز بہت کم ملیں گے چترال میں. چترال میں ہاں اس کی مقابلے میں سوات اور دیر میں جو ہے گرینری زیادہ ہے. ہاں اگر کوئی زیادہ تر ایسے ٹورسٹ بھی ہے وہ گرینری پہ فوکس کرتے ہیں. اچھا وہ چاہتے ہیں کہ مطلب جہاں پہ کام ماحول ہو, گرینری ہو, تو وہ زیادہ تر جو ہے سوات, ناران کاغان, دیر, چترال, یہ چترال میں بھی خاص لوور چترال تک, اپر چترال پھر وہی گلگت جیسا ہے. اچھا آپ کا بڑا تجربہ ہے خیبر پختونخوا میں ٹورزم پر, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کن چیزوں کی کمی ہے, کیا اقدامات لینے چاہیے اس کو مزید پروموٹ کرنے کے لیے؟ یہ بہت زبردست کویشچن تھا, اور آپ نے جب رابطہ کیا تھا پہلے کہ ہم نے براڈ کاسٹنگ کرنی ہے تو میرے ذہن میں یہ کویشچن تھا اچھا کہ آپ اس پہ وہ کر رہیں گے. اور میرے ذہن میں تھا کہ جب ہم 5th میں تھے یا 4th میں, تو آپ نے معاشرتی علوم کی ایک بک میں دیکھا ہوگا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. زرعی ملک ہے. لیکن میں اس کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہوں. اچھا پاکستان زرعی ملک نہیں ہے, پاکستان ایک ٹورزم بیسڈ کنٹری ہے. اچھا اگر ٹورزم پہ فوکس کیا جائے تو میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ پورے پاکستان کی جو بجٹ ہے یا جتنی ایکسپینسز ہے, اس کے کم از کم اپ ٹو 50-60% جو ہے وہ ٹورزم سے کور ہو سکتے ہیں. اگر صحیح طریقے سے ٹورزم پہ کام کیا جائے, اگر صحیح طریقے سے جو ہے لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے, اور یہاں پہ فیسلٹیز دے ہم فارن ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرے. ایسا نہیں ہے, ڈومیسٹک ٹورزم بھی ٹھیک ہے, بالکل, لیکن اگر کسی طریقے میں آپ نے انجیکٹ کرنے ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, یا باہر سے آپ لوگوں نے پیسے پاکستان لے کے آنا ہے, یہاں پہ انویسٹ کرنا ہے, تو وہ ہم ٹورزم سے کر سکتے ہیں. یہاں پہ اچھی اچھی انڈسٹریز بننی چاہیے ٹورزم اسپاٹ میں. انڈسٹریز کی بات میں کر رہا ہوں, ہوٹل ٹورزم انڈسٹری, بالکل جو ہوٹل انڈسٹری ہے جہاں پہ مطلب لوگوں کو اچھے فیسلٹیز ہو, بالکل, جہاں پہ کوئی اچھا سا چیئر لفٹ ہم بنائے. اگر آپ نے سنا ہو تو تقریباً 2-3 سال پہلے وہ ایک پروجیکٹ پہ کام ہو رہا تھا دیر سے چترال تک, بالکل, وہ چیئر کمراٹ لفٹ سے جو لے تھی کر مدکلاش تک, تو میں بہت زیادہ خوش تھا. اچھا, ریسنٹلی ابھی مدکلاش میں ایک فیسٹیول بھی آ رہا ہے, ہاں بالکل, مدکلاش سنو فیسٹیول, بالکل, تو وہ اسی مقام پہ کہ اس سائڈ پہ مدکلاش سنو فیسٹیول ہو, اور اسی سائڈ پہ جو ہے کمراٹ سنو فیسٹیول, اور بیچ میں جو ہے نا ایک چیئر لفٹ سے ہم اس کو جو ہے بانڈ بنائے, تو کتنا اچھا ہوگا. یہ کتنی بڑی انڈسٹری بنے گی پاکستان کے لیے. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے, تب جو ہے باہر سے ٹورسٹ آئیں گے اور تب جو ہے ہم کمائیں گے. اچھا ابھی ہم نے جو بات کی کہ یہاں پہ کیا اقدامات ہونے چاہیے, تو اگر دیکھا جائے تو روڈز کے بڑے مسائل ہیں, ٹرانسپورٹ کے بڑے مسائل ہیں. زبردست. اور میں جہاں بھی جاتا ہوں تو 2 چیزوں پہ جو ہے فوکس کرتا ہوں کہ میں ایک جگہ پہنچوں تو سب سے پہلے میں نے دیکھنے ہیں کہ یہاں کی روڈ کنڈیشن کیسے, دوسری یہاں کی صفائی کیسی ہے. ایک ہے گورنمنٹ بہاف پہ, اور دوسرا ہوتا ہے ٹورسٹ پہ. بالکل, ٹورسٹ پہ صفائی کا وہ والا, اور یہ روڈ کنڈیشنز اور انفراسٹرکچر جو ہے یہ گورنمنٹ کے اوپر آتا ہے.
تو سب سے پہلے جو ہے وہ رسائی ہے ایک جگہ تک. اگر آپ کی رسائی ٹھیک ہو, آپ آسانی سے پہنچ جائے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں کمراٹ کا. کمراٹ کو اگر آپ کور ٹورزم اسپاٹ پاکستان کا ڈکلیئر کرے تو یہ غلط نہیں ہوگا. بالکل پاکستان کا سب سے اگر خوبصورت علاقہ کہا جائے کمراٹ کو تو یہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ وہاں پہ وہ پوٹینشیل ہے. وادی اس چیز کا نام ہے کہ جہاں پہ فارسٹ بھی ہو, جہاں پہ میدان بھی ہو, جہاں پہ ریور بھی ہو, میڈوز بھی ہو اور پہاڑ بھی ہو, وہ ساری جو ہے وہ آپ کو کمراٹ میں ملیں گے. لیکن سب سے بڑی کمی جو ہے وہ انفراسٹرکچر کی ہے, اور سب سے وہ چیز جو آپ نے ابھی بتائی وہ روڈ کنڈیشن ہے. اتنی خستہ, اتنی خراب حالات کہ اگر آپ کو میں بتاؤں, اگر آپ اپنی گاڑی کو لے کے جائے تو آپ اس کو جو ہے شیرنگل سے اوپر نہیں لے کے جا سکتے. آپ نے گاڑی جو ہے یونیورسٹی میں کھڑی کرنی ہے, کیونکہ آگے روڈ بالکل خراب ہے. کہیں پہ سیلاب نے جو ہے اس کو خراب کیا, کہیں پہ گورنمنٹ کا اتنا وہ فوکس نہیں ہے وہاں ان جگہوں پہ, کیونکہ ان کو چاہیے ایک آؤٹ کم. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہنزا سے آؤٹ کم آ رہا ہے تو وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو چکی ہے, تب تو وہ انکم آ رہی ہے, تبھی تو جنریٹ کر رہے. آپ اس طرح کریں, آپ کم از کم کمراٹ پہ لگائے پیسے, پھر آپ دیکھیں کہ کمراٹ سے انکم جنریٹ ہوتا ہے کہ نہیں. ہم دیں گے آپ کو انکم جنریشن, ہم آپ کو فری, کب سے ہم کر رہے ہیں, فری ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا ٹورزم پہ ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو اٹریکٹ کرے خیبر پختونخوا کو, اور وہ خیبر پختونخوا میں جو خوبصورت علاقے ہیں ان کو وزٹ کرے اور یہاں جو ہے انکم جنریٹ ہو. ایک ٹورسٹ جب پنجاب سے یا باہر سے آ جاتا ہے خیبر پختونخوا تو کیا کیا چھوڑ کے جاتا ہے, کیا آپ کو پتہ ہے؟ وہ جب آتا ہے تو ایک تو ان کی ایکسپینسز, ٹریول ایکسپینسز. اگر ان کے پاس اپنی گاڑی ہے تو ہمارے پیٹرول پمپ سے وہ پیٹرول ڈلواتے ہیں. آگے جا کے کوئی ہوٹل میں وہ کھانا کھائے گا تو وہاں پہ پیسے چھوڑ کے جائے گا. کسی چولے والے سے اگر وہ روڈ سائڈ پہ ڈھابے سے بھی کھانا کھائے تو وہاں پہ بھی وہ پیسے دے گا. تو یہ وہ بزنس چلتی ہے. ایگزیکٹلی یہ وہ ساری چیزیں ہے جس سے ڈومیسٹک بزنس اور نیشنل اور انٹرنیشنل جو ہے وہ انکم جنریٹ ہو سکتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا, یہ روڈ کے ساتھ ایک اور مسئلہ جڑا ہوا ہے, خاص کر کمراٹ کی بات کی جائے یا وادی کیلاش کی بات کی جائے, آپ وہاں بھی وزٹ کر چکے ہیں, اپنے حالات دیکھے ہوں گے. جو یہاں پہ ونٹر جو ٹورزم اس کی بڑی کمی ہے. زبردست. لاسٹ منتھ میں, ایک مہینے پہلے کی اگر میں آپ کو بتاؤں, میں کالام کیا تھا. وہ بھی ہمارے جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹ ہے ہمسایہ, دیر اور کالام یا دیر اور سوات بالکل ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ کالام اور سوات ٹورزم اور بھی بڑھے. میں اس طرف نہیں آتا ہوں کہ میں کہوں آپ کو کہ یار کالام میں کیوں ہے. الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ کالام ٹورزم پوری پاکستان میں اگر آپ سرچ کریں تو ونٹر ٹورزم میں ٹاپ سپاٹ جو ہے وہ کالام. اور میری پہلی ویڈیو بھی کالام کی تھی, اگر آپ نے دیکھی ہو, وہ ماہوڈنڈ لیک میں کشتی جا رہی تھی, میرے دوست نے مجھے سینڈ کی تھی. تو وہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ مسنگ ہوتی ہے ہمارے کمراٹ والی سائڈ پہ, اور ونٹر ٹورزم میں بہت جو ہے وہ پوٹینشیل ہے. حالانکہ اس دفعہ کمی بھائی لوگ گئے تھے شاید, میں نے ویڈیوز دیکھے تھے, بہت ہی خوبصورت مناظر تھے. سنو فال بھی زیادہ ہوتا ہے اور خوبصورتی بھی زیادہ ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. لیکن میں کامی جب گئے تھے, کامی اور جمشید ہمارے دوست, اس سے پہلے میں تقریباً 15 دن گیا تھا, 15 دن پہلے, لیکن میرے ساتھ کچھ پروجیکٹس تھے. تو میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ بہت زیادہ ٹورسٹ آئے ہوئے تھے, بہت زیادہ خوبصورت حالات تھے. صرف اور صرف ایک چیز کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کا رجحان وہاں پہ زیادہ ہے, اور وہ ہے روڈ کنڈیشن. اسی طرح نہیں ہے. میں پھر بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کالام کی روڈ کو اور بھی بہتر بنایا جائے, کہ اور بھی ٹورسٹ کا جو ہے وہ آنا جانا زیادہ ہو. لیکن اگر یہ پوائنٹ آپ کمراٹ پہ وہ لاگو کر دے, اپلائی کر دے, تو میں آپ کو بتاؤں اسی سال سب سے زیادہ برف باری اگر ہوئی ہے تو وہ ہماری سائڈ پہ ہوئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ میں گیا تھا ادھر کالام, تو وہاں پہ تقریباً بہت کم برف پڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, بالکل. اور کالام کمپیئر کرے اگر آپ کمراٹ سے, تو کمراٹ میں تقریباً 5 فٹ تک برف تھی. تو 5 فٹ کی برف میں آپ کو روڈ کنڈیشن اچھے ملے تو یہ تو بالکل وائلڈ سنو ہو جاتی ہے. پھر میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میرے ساتھ دوست آئے تھے اور میں ان کو دیر لے گیا تھا, پھر چترال لے گیا تھا. وہاں پہ جب انہوں نے سنو فال دیکھا تو وہ کہتے کہ ہم تو ویسے مری جاتے ہیں, یہاں پہ حسین نظارے تو ادھر بھی بہت زیادہ ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اگر میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی مری نہ جائے, لیکن وہاں پہ اتنا زیادہ رش ہو جاتا ہے کہ لاسٹ وہ ایئرز میں آپ نے وہ حادثہ, کتنا بڑا حادثہ ہوا تھا. تو اس سے بہتر ہے کہ کچھ لوگ مری چلے جائے
کچھ لوگ جو ہے وہ کالام کا رخ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ کمراٹ والی سائڈ اور چترال والی سائڈ بھی وزٹ کرے. بالکل اس سے یہی ہوگا کہ ہمارے پاس رش تو اتنا زیادہ نہیں بڑھے گا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بہتر فیسلٹیز بھی ملیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ کو ایک ہوٹل مری اور یہ اور علاقوں میں جو ہے وہ بہت مہنگے پڑتے ہیں تو کمراٹ اور چترال میں آپ کو بہت سستے ملیں گے. بالکل ایسا تو ہی یہ وہ علاقے ہے جو آپ بنسبت مری اور یا آس پاس جہاں پہ رش زیادہ ہو تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں کمراٹ اور چترال. دوسری بات یہ بھی کہ ایک جگہ بار بار جانا اچھا بھی نہیں ہے, بندہ کوئی اور جگہ جاتا ہے انجوائے کرتا ہے. یہ آپ نے بہت زبردست بات کہی. زیادہ تر ٹورسٹ جو ہوتے ہیں, میں کبھی کوئی انجانے علاقے کا وزٹ کرتا ہوں تو پھر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ چلو وہاں پہ دوبارہ. میں نے کہی نہیں, اس کے علاوہ کوئی اور جگہ ہاں بالکل کسی اور جگہ جانا ہے, کوئی نیو ایکسپوجر, کوئی نیو وائبز آئے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یار اگر آپ نے مری بار بار جانا ہو 10 دفعہ 20 دفعہ 30 دفعہ تو کبھی کمراٹ, ہاں ایک دفعہ کمراٹ بھی جائے بندہ, کالام کا بھی چکر لگائے. ایسا ہی ہے. یہی ہے. اچھا, آپ ٹورزم میں بڑا تجربہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ, تو اکثر لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پہ جاتے ہیں یا فیملی کے ساتھ ٹرپ پہ جاتے ہیں, تو کن بنیادی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اکثر پلاننگ نہیں کر پاتے لوگ. اچھا, یہ پلاننگ کا جو سوچ ہے زیادہ تر مس پلان ہو جاتے ہیں یہ چیزیں. مجھے زیادہ تر جو پسند ہے وہ فارن ٹورسٹ میں ہے, وہ بالکل پلان کر کے آتے ہیں. پلان کر کے ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار میں نے کون سے کنٹری کو وزٹ کرنا ہے, ان کی کلچر کیا ہے, ان کی ایتھکس کیا ہے, ان کے اخلاقیات کن کن چیزوں کا اجازت دیتے ہیں. اگر آپ نے ریسرچ کرتے ہیں سارا. چترال میں وزٹ کیا تھا, وہ انگلینڈ کی کپلز نے, ہاں بالکل بالکل, جو شاہی جوڑا تھا. جی جی, ہاں, تو انہوں نے بالکل پاکستانی لباس میں, پاکستانی سٹائل میں, اگر آپ کو یاد ہو, بالکل وہ کیوں انہوں نے پہلے سے ریسرچ کیا تھا کہ پاکستان میں کس چیز کو پریفر کیا جاتا ہے اور اگر ہم پاکستانی کلچر کو ریپرزینٹ کریں تو کس طرح کر سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے ان پہ فوکس کرنا ہے. اور اگر آپ نے پلاننگ کی بات کی تو پلاننگ پہ آپ کو ضروری ایک بات ہے, ایک نہیں بہت سارے جو ہے ان کے فیکٹرز ہیں کہ آپ ایک جگہ کا وزٹ کریں. سب سے پہلے آپ ویدر کنڈیشن دیکھ لیں, وہاں کی جو ہے کلچر دیکھ لیں, وہاں پہ لوگوں کی نارمز کیا ہے, ویلیوز کیا ہے. ان ویلیوز اور نارمز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا ٹریول کریں تو آپ کو نہ کوئی مسئلہ آئے گا اور نہ آپ کو کوئی جو ہے کسی قسم کی مس پلاننگ ہوگی. اکثر سامان لے جاتے ہوئے بھی لوگوں سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں, بھاری بھرکم چیزیں لے جاتے ہیں پر وہاں وہ انجوائے نہیں کر پاتے. ایگزیکٹلی, میرے ساتھ بھی اس طرح ہوا تھا جب میرا پہلا تو نہیں دوسرا تیسرا ٹرپ ہوا کرتا تھا. جب اس ٹائم پہ تو میں اپنے میرے پاس ایک ڈومینوز کا بہت بڑا بیگ تھا. اچھا, تو اس بیگ کو میں نے خوب بھرا. میں نے کہا کہ بس سب کچھ لے کے جانا ہے, ایک شرٹ بدلیں گے اور ایک سیلفی لیں گے. اس میں پرانے زمانے میں وہ پکچرز کی بہت زیادہ جو ہے وہ کریز تھی لوگوں میں. ہاں کریز تھی. ایک بندہ جو ہے 15 20 پکچر ایک ہی ٹائم پہ شیئر کرتے تھے. بالکل ایسا ہی. تو میں نے بھی اپنے پورے جو بھی میرے پاس شرٹس تھے, جو بھی ٹراؤزر تھے, وہ میں نے بھر دیے. راستے میں ایک بندوں کو دے رہا تھا, یار یہ لے لو, یار ایک یہ لے لو, کیونکہ میرے پاس وزن اتنا زیادہ تھا. میں لے جانا پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر میں نے ایک جگہ پہ نا اپنی کچھ شرٹس اور کچھ ٹراؤزر جو ہے وہ رکھے, واپسی پہ میں نے ادھر سے اٹھائی. یعنی بنیادی ضروریات کی چیزیں لے جانی ہے, بیسک چیزیں. آپ کے پاس ایک ایسا جو ہے وہ کٹ ہونا چاہیے, ٹریول کٹ, کہ جو آل ویدر میں کام کرے. میرے پاس زیادہ تر پیراشوٹ کا ہوتا ہے. اچھا, پیراشوٹ کا ہوتا ہے سمر میں. اچھا, اور ونٹر میں میرے پاس ہوتا ہے 3 لیئرز کا ایک کوٹ ہوتا ہے, یا جو ہے پورا کٹ ہوتا ہے. ابھی میں ریسنٹلی یوز میں نے کیا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گرمی میں بھی آپ کو جو ہے وہ پیراشوٹ والا, اور سردی میں آپ نے 3 لیئرز کا استعمال کرنا ہے. تو یہ ایک ضروری ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور, بس اس کے علاوہ آپ, اگر میں آپ کو ویڈیو کے بارے میں بتاؤں تو زیادہ تر سب سے پہلے 2018 اور 1920 میں لوگوں کو میری ویڈیوز میں بہت کم ملا, کیونکہ میرے ساتھ زیادہ تر ویڈیوز میں سینیمیٹکس میں دکھاتا تھا. میں اپنا چہرہ اتنا زیادہ نہیں دکھاتا تھا. تو ہمیں آؤٹ فٹ پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ویڈیو کوالٹی اور جو پوسٹ پروڈکشن ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا دینا ہے لوگوں کو. بالکل. اکثر میڈیسن کی بات کی جائے تو میڈیسن میں کیا لے کے جانا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ضروری ہے. ایک طرف دیکھا جائے وہاں پہ اکثر میڈیکل سٹورز یا قریب نہیں ہوتے, یا ان چیزوں کے مسئلے بھی ہوتے ہیں. فرسٹ ایڈ کٹ لینا اور لے کے جانا بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ کے پاس ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو آپ کو پہاڑوں میں مدد مل سکے. مثال کے طور پر آپ کو کہیں مطلب ٹکراتے ہو کہ کوئی پتھر سے, کسی چیز سے آپ زخمی ہو جاتے ہو, تو آپ کے پاس فرسٹ ایڈ ہونا چاہیے, پٹی ہونی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ ڈسپرین کی گولی ہونی چاہیے, یا جتنی بھی فرسٹ ایڈ کی گولیاں ہیں وہ ہونی چاہیے.
تو آپ ان سے جو ہے اپنی پٹی کر لے، اپنا جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ دور کرے. زیادہ تر پہاڑوں پہ آپ جب چلے جاتے ہو تو آپ کو جو ہے پیٹ کا مسئلہ بہت زیادہ آتا ہاں ہے، بالکل، کیونکہ یہ کلائمیٹ بالکل ایسے چینج ہی ہے جو فضا ہے میں وہ فضا تبدیلی میں جو آتی ہے. تبدیلی آ جاتی ہے تو وہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو آپ کے پاس ہونی چاہیے، یہ چیز ضروری ہے. اچھا نوی بھائی، اگر دیکھا جائے تو اکثر یہ جو ٹورزم اسپاٹس ہیں وہاں پہ چیزیں بڑی مہنگی ہوتی ہیں، تو اس کی کیا ریزن سمجھتے ہیں؟ یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ زبردست ہے، یہ آپ نے بہت زبردست کویشچن کیا. اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ یقین مانیں میں اس چیز کی پہلے میں اس چیز کا خلاف تھا کہ یہ اچھا نہیں ہونا چاہیے. پھر میں نے دیکھا میں گیا تقریباً 3-4 دن کے میں نے پیدل سفر کیے. میں نے وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ لوگ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، ان کے پاس مطلب وہی سپر کے بسکٹ پڑے ہوئے ہیں، وہی ہمارے جو ہے وہ اسٹینگ کا بوتل پڑا ہوا ہے یا پیپسی کی بوتل پڑی ہوئی ہے. تو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ 4 دن انہوں نے یا خچر سے یا جو ہے وہ ہاں کتنی مشکل سے وہ لے مشکل سے جاتے جو ہیں. وہ پہنچائے ہوں گے. تو خواہ وہ جو ہے آپ کو جو تھوڑے سے مہنگے مل جائیں گے. لیکن میں یہاں پہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، اگر آپ کو مطلب کوئی چیز میں اتنا مارجن لگ رہا ہے کہ مطلب یہ زیادہ ہے یا ہم زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اس چیز سے اجتناب کریں. کیونکہ اگر کوئی بندہ لاہور سے، پنجاب سے یا دیر سے آپ کے پاس آئے اور وہی چیز 1 کلومیٹر پہلے ان کو 100 روپے کا ملے اور وہاں پہ آپ 400 ڈیمانڈ کرے تو بہت غلط بات ہے، بالکل. یہ بری چیز ہے. تو اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے. اور جتنی بھی اگر ہماری ٹورسٹ والی سائڈ پہ آ جائے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یار یہ بہت دور علاقہ ہے، ان علاقوں میں کم از کم 20-50 روپے جو ہے ایکسٹرا ہونی چاہیے، تو اس پہ ہم نے جو ہے ان کو چھیڑنا نہیں ہے. اچھا بطور ٹورسٹ اگر ایک انسان کہیں جاتا ہے، کوئی ٹورزم پوائنٹ پہ جاتا ہے، تو ان کے کلچر کے حوالے سے کیا خیالات رکھنے چاہیے؟ کیا مطلب اس کو احتیاط کرنی چاہیے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو کلچرل گیپ پاکستان میں بہت زیادہ ہے، ڈفرینسز بہت زیادہ ہیں. تو اگر ایک کلچر کا بندہ دوسرے کلچر میں انٹر ہوتا ہے تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ٹورسٹ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ پہلے وہ کلچر جانے، اس کے بارے میں ریسرچ کریں؟ ایگزیکٹلی. اس سے پہلے ہم نے کویشچن میں یہ تھوڑا سا جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی جتنی بھی بالکل. وہ گورے جو ہمارے فارن ٹورسٹ ہے وہ جب وزٹ کرتے تو کلچر وہ ریسرچ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے لوگ جو ہے اگر میں وہ نہیں ڈومیسٹک کرتے. کے بارے میں بتاؤں تو ڈومیسٹک والوں کو ہونا چاہیے تھوڑا سا جو ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ نارمس اور ایتھکس کو دیکھنا چاہیے. اگر مثال میں آپ کو دوں، پنجاب اور کراچی والی سائڈ سے جو لوگ آتے ہیں، کمراٹ اور دیر اور اسی سائڈ پہ، تو یہاں پہ ہمارے جو میں اپنی بہاف کی بات کر رہا ہوں، کمراٹ اور دیر والوں کی بہاف پہ، پھر آتے ہیں ٹورسٹ کی بہاف پہ، ٹھیک ہے. تو اگر میں بحیثیت دیر میرے پاس کوئی بندے آئے تو میں نے یہ دیکھنا ہے کہ یار یہ کوئی ہمارا ایک دوست ہے کامی، وہ کہتے ہیں کہ یہ سیروزی کے لیے تو نہیں آئے ہیں، ہاں بالکل، وہ تو انجوائے وہ کرنے کے تبلیغ کے لیے تو نہیں آئے ہیں. بالکل ایسا ہم سمجھتے ہیں تبلیغ ایک ہمارا بہت معتبر پیشہ ہے. معتبر پیشہ ہے، میں خود جاتا ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فیلڈ، ٹورزم فیلڈ جو ہے وہ آئے ہیں انجوائے کرنے کے لیے. تو آپ نے اس نظر سے دیکھنا ہے کہ یہ ٹورزم جو یہ ٹورسٹ آئے ہیں یہ جسٹ فار انجوائمنٹ ٹو وزٹ دا بیوٹی آف پاکستان یا دیر جو بھی ہے، وہ ان کو وزٹ کرنے آئے تو ان کو آپ ایک قسم کے جو الگ انداز سے دے کے، آپ ان کو اپنی کلچر کے انداز سے نہ دے کے. ہاں اگر آپ کی کلچر میں وہ انٹرفیئر کر رہے، اگر آپ کے لوگوں کو راغب کر رہے، بالکل. آپ کی بچیوں کو جو ہے وہ مینٹورنگ کے تھرو یا جو ہے ان کو ہے اٹریکٹ کر رہے کہ آپ آ جائے ہماری طرح کپڑے پہنے، تبھی آپ ان سے جو ہے وہ ہاں بالکل. بات کر سکتے کہ یہ غلط ہے. ہاں دوسری بات، جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کی ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جو یہ میں پہن رہا ہوں یا جو میں آؤٹ فٹ لے کے جا رہا ہوں ادھر، تو آیا ادھر نارمز اور کنڈیشن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، وہاں کے لوگ یہ ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں. تو بالکل کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پہ احتیاط کرنا چاہیے. احتیاط کرنا باقی کوئی چاہیے. مسئلہ نہیں ہے، لوگ ایڈجسٹ کرتے ہیں. لیکن آپ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں پیلی نظروں سے پھر دیکھتے ہیں، تو ان پیلی نظروں سے دیکھنے کی بجائے آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ چیز وہاں پہ الاؤ نہیں ہے یا یہ چیز وہاں پہ اچھی نہیں سمجھتی، تو ان سے آپ نے اجتناب کرنا ہے، تو یہ مسئلہ پھر نہیں آئے گا. یہ سوال میں نے اس لیے کی کہ اگر دیکھا جائے آپ کو پتہ ہوگا وادی کیلاش میں یہ مسئلے بڑے زیادہ پیش آتے ہیں کیونکہ ان کا کلچر یونیک ہے. وہاں پہ عورتیں باہر گھومتی پھرتی ہیں، ان کا کلچر ہی ایسا ہے. تو اکثر لوگ پھر ویڈیوز بناتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. تو یہ میں مسئلے ہوتے چترال ہیں. گیا ہوں اور سب سے جو مجھے اچھی چیز ملی ہے چترال میں، وہ سب کو پتہ ہے کہ امن ہے. اور امن کے ساتھ ساتھ وہاں کا جو ایک قسم کا ایک اوپن کنورسیشن سسٹم ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، چاہے وہ بچی ہیں،
چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بڑی ہے, آپ کس سے پوچھ سکتے ہیں کہ یار یہ راستہ کہاں جاتے ہے, وہ آپ کو آسانی سے جو ہے جواب دے کے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ ان کی ویڈیوز بنائیں, بالکل وہاں پہ ان سے فالتو بات کریں, وہاں پہ ان کو جا بجا تنگ کریں. تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یار ایک جگہ کی روایات کے مطابق ان سے کون سی کویشچن کرنی چاہیے, ان کو کس طرح جو ہے وہ کیپچر کرنا ہے. زیادہ تر ایک ایسا پکچر یا ایک ایسی ویڈیو بھی آپ بنا سکتے ہو جس کو ان کے کلچر ریپرزنٹیشن ہو, جہاں پہ ان کو کوئی مطلب اچھے اپرچونیٹیز آ سکتے ہوں. مثال کے طور پر BBC والے بھی آتے ہیں, وائس آف امریکہ والے بھی آتے ہیں, ان کو بھی کور کرتے ہیں. لیکن وہ ایک اپنا ایک فارم ہوتا ہے, ایک ایتھکس ہوتے ہیں, ایک نامز ہوتے ہیں, ٹرمز کنڈیشن ہوتے ہیں. تو اسی حساب سے اگر آپ کہیں پہ بھی ویڈیو بنائیں تو آپ کو منع نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ کی سوچ غلط ہو, آپ کے جو ہے وہ اندازوں سے جو ہے بالکل پتہ ایسے چلتا ہی. ہے, تو یہ بالکل آپ کو نہیں کرنی چاہیے. باقی ان چیزوں کا خیال جو ہے ہر کسی کو کرنا چاہیے. اچھا نومی بھائی, آپ گھومتے پھرتے ہیں تو سب سے اچھا کلچر جو آپ کو لگا ہو خیبر پختونخوا میں؟ زبردست, بہترین کویشچن, اور میں جا رہا ہوں اسی طرف کچھ ہی دنوں میں. سب سے جو اچھا کلچر مجھے لگا ہے, میں بالکل ڈائریکٹلی آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ ہے مدھیہ کلاش کا. میرے لاسٹ کا وہ کلچر کے لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں, وہاں کے رہن سہن کے لحاظ سے میں بتاؤں. جب آپ ایک قسم کے پوڈ کاسٹنگ کی طرف آ جاتے ہیں تو آپ نے ریلیجیس ذہن سے نکالنا ہے سب سے پہلی بات. بالکل ایسا ہی ہے. اگر میں بتاؤں تو میں آپ کو ڈیفینیٹلی کہوں گا کہ یار اسلام ہے کلچر, لیکن وہ ایک الگ چیز ہے. آپ نے بتایا کہ آپ کو پاکستان میں کون سا کلچر اچھا لگا. جو کلچرل ڈفرینسیشن ہے وہ تو الگ ایک طرف, لیکن جو ان کی ویلیوز نامز ہے اور جہاں پہ وہ رہتے ہیں, ان کا جو ماحول ہے, کسی طرح وہ ایک سوسائٹیز میں رہتے ہیں, تو مدھیہ کلاش کا سب سے جو ہے وہاں پہ جو اسماعیلی بھائی رہتے ہیں. ہاں, اچھا. اور وہ کیسے رہتے ہیں, ان کے آپس میں رہن سہن, ان کے گپ شپ, ان کے جو روایات ہے, وہاں پہ جو فریڈم آف سپیچ ہے, بچوں کو جو ہے ایکویلٹی ہے, وہ بہت زبردست ہے. میں گیا تھا آج سے 2 سال پہلے, وہاں پہ اسکینگ کا ایک فیسٹیول تھا. اچھا. اور اسکینگ فیسٹیول پہ میں نے وہاں پہ ایک ویڈیو بنائی, اپنا مطلب جتنے میرے پاس اس ٹائم پہ اسکلس تھے, میں نے کوشش کی کہ ان کو ریپرزینٹ کروں اچھی طریقے سے. پھر وہاں پہ ایک چھوٹی لڑکی تھی جس کا نام آئزہ تھا میرے خیال میں, وہ لاسٹ ایئر جو ہے وہ اولمپکس کھیل کی آئی ہے. اچھا. تو وہ ہاں بالکل, وہ بڑی فیمس تھی ہاں, سوشل میڈیا پہ. تو وہ بہت جو ہے وہ ایک قسم میں ان میں پوٹینشیل بھی ہے, وہ چاہتے بھی ہیں کہ ہم جو ہے وہ آگے چلے جائیں. اور ان کے جو اتنے اوپر, اور آپ پہاڑی علاقے پہ چلے جاتے ہیں, وہاں پہ بھی آپ کو اتنا خوبصورت طریقے سے جو ہے کلچر ملے, تو یہ بہت یونیک بات ہے. تو اس سے پہلے جو کلچر مجھے پسند تھا وہ کیلاش کا تھا, جو لیکن اب نظریہ چینج ہو گیا. لیکن ابھی تھوڑا سا جو ہے میرے ذہن کے مطابق کچھ چیزیں ایسے ہیں, کچھ فیکٹر ایسے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے کہ تعلیم کی ریشو اگر آپ چیک کریں وہاں بہت پہ زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. میرے ذہن کے مطابق 98% بالکل ایجوکیٹڈ ایسا ہی ہے. پیپل ہیں, اور وہاں پہ ایک سنگل جو ہے قتل نہیں ہوا ہے, ایک سنگل. اگر ہو بھی یہ تو بہت بڑی ہاں, بات ہے. تو یہ کوئی اپنی وہ بیماری کی وجہ سے وہاں پہ کوئی وہ ایشو کرائم نہیں ہے, ریٹ نہیں ہے, کرائم زیرو ہے. ریٹ بالکل زیرو ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی بھاگنے والا سین نہیں ہے بالکل. یار کہ یہ پلانا لڑکی بھاگ گئی یا ہاں, کسی لو نے بھگا میرجز لی ہے, ہوتے ہیں زیادہ, وہ کیونکہ نہیں وہ ہوتا. مینٹلٹی ان کی اچھی ہے نا. ہاں, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے بہت وہ مجھے میرے دل کے قریب ہے. اچھا نومی بھائی, اگر دیکھا جائے تو بعض وقت ہمارے جو ٹورسٹ ہوتے ہیں وہ میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے, ہم جب کسی ٹرپ پہ جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے مسائل جب پیش آتے ہیں, یا بارش ہوتی ہے یا کہیں تھوڑا نالا بہہ کے آتا ہے, تو ہم واپس ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ میموریز بن جاتی ہیں بعد میں اگر ان چیزوں کو مطلب بندہ فیس کرے. تو ان چیزوں سے کیسے نمٹا جائے, لوگوں کو کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ ہاں, میں 2 پرسپیکٹیو سے بات کروں گا, زیادہ تر میں دو کہہ رہا ہوں آپ کے لیے. اچھا. یہ ایس کبھی بہت بڑا سیلاب آنے والا ہوتا ہے, ہاں تو اسی بالکل. ٹائم پہ آپ نے بیک اپ کرنا ہاں, وہ تو ظاہری بات ضروری ہے. ہے وہ کہ آپ کو پتا ہو کہ اوپر سے جو ہے, میں لاسٹ ایئر کی بات اگر آپ کو بتاؤں تو کمراٹ میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا, ہاں بالکل, اور وہ بہت تباہی شازور ہوئی تھی. لیک پڑ گیا تھا. بالکل اگر ایسا آپ کو ہی ہے. کوئی ایسی اتھینٹک نیوز ملے کہ یار اوپر سے جو ہے ایک بڑا ریلا آ رہا ہے یا بہت سیلاب آ رہا ہے, کوئی لیک پٹی ہوئی ہے, تو آپ وہاں سے بالکل بھاگ جائے, نکلے نیچر کے ساتھ فائٹ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کو پتا ہو کہ ایک چھوٹی سی نالی آئی ہوئی ہے, میں آپ کو بتاؤں, آپ لوگوں کی چترال میں, آپ کا خود تعلق بھی چترال بالکل. والی سائڈ سے ہے, تو وہاں پہ چترال میں نالیاں بہت زیادہ نکلتی ہاں, ہیں. وہاں نارمل ہوتی تو ہے. میں پہنچ گیا تھا ادھر دروش میں بہت بڑا جو ہے وہ زیادہ تر ایک بڑی نالی ہے, اگر آپ کو یاد ہو, ہاں بالکل. مین بازار میں وہ بنتا. تو اچھا. میں نے جو ہے وہ واپس ہی نہیں کی, میں دوسری والی سائڈ سے چلا گیا.
اچھا وہ ہاں بالکل رستے ہیں نا ادھر. ایف سی کا جو برج ہے اس کو اچھا. کراس کر کے میں نے پھر وہ لیفٹ سائڈ سے جو ہے ریور کے اس پار. ہاں ریور کی اس پار میں نے راستہ اختیار کیا اور تقریباً 1 گھنٹے کا راستہ ہم نے 5 گھنٹے میں طے کیا. اچھا. لیکن میں پہنچ گیا اپنے مقام شندور میں. اچھا لاسٹ میں ٹورزم کے حوالے سے ٹورسٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ٹورسٹ کو کیا پیغام جی جی. اچھا ٹورسٹ کو تو میں یہ ایک پیغام دوں کہ جتنے بھی میرے دوست اس پوڈ کاسٹنگ کے تھرو مجھے دیکھ رہے ہیں یا میری ویڈیوز کے تھرو مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہی ایک پیغام ہے کہ آپ جہاں بھی وزٹ کریں وہاں پہ صفائی کا خاص خیال رکھیں. جس طرح آپ نے اس سے پہلے بھی ایک کویسچن کیا تھا اس پہ تو سب سے پہلے ہمیں صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. جو چیز ہم لے کے جاتے ہیں وہ چیز وہاں پہ ہم نہ چھوڑیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہمارے. میں ایک ہی لاسٹ میں یہ کہتا ہوں کہ ٹورسٹ سے میری التجا ہے کہ اگر آپ ایک جگہ کا وزٹ کرتے خدا را وہاں پہ اپنے قدم کے نشان چھوڑے اپنی گن نہ چھوڑے. تو یہ میری طرف سے جو ہے ایک التجا ہے. اچھا نومی بھائی لاسٹ سیگمنٹ ہے مختصر سوالات ہیں مختصر جوابات دینے ہیں. اینی ریگریٹ ان لائف؟ کوئی ریگریٹ ہے لائف میں پشیمانی؟ ابھی تک تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا فیوریٹ ٹورسٹ؟ فیوریٹ ٹورسٹ بس سب کا ہی ایک ہے وائلڈ لینس بھائی ابرار. اچھا وائلڈ لینس بھائی ابرار بہت زبردست کام بہت کر رہا ہے. زبردست ہے. اچھا زندگی میں بہترین لمحہ؟ ہاں زندگی میں بہترین لمحہ بس صرف یہی ہو کہ ماں باپ کوئی چیز مانگے اور آپ کے پاس اس کی استطاعت یا جو ہے آپ کے پاس وہ ایفرٹ اور پوٹینشیل ہو کہ آپ اس کو پورا کریں. یہ بہترین زبردست. فیوریٹ سیلیبریٹیز؟ فیوریٹ سیلیبریٹیز کس فیلڈ میں؟ ظاہر ہے اگر موسیقی میں ہو یا اگر کوئی کسی اور فیلڈ میں میں. اگر اپنی فیلڈ کی بات کی جائے تو پسند تو مجھے وہ آپ نے پہلے جو وہ وائلڈ لینس بھائی ابرار کا ابرار کہا صاحب. لیکن میرے جو پرسنل جہاں سے میں نے انسپریشن لی ہوئی ہے تو وہ ہے علی اویس. علی اویس. علی اویس. اچھا اور فیمیل میں کوئی؟ نہیں. اچھا پسندیدہ سنگر؟ پسندیدہ سنگر کرن خان. کرن خان کو سنتے ہیں. ہاں اور شاعر؟ شاعر تو ڈیفینیٹلی سرار اتل صاحب. اتل سے. اچھا اور کھلاڑی پلیئر کرکٹ کا؟ کرکٹ کا میں اتنا زیادہ شوقین نہیں ہوں تو ڈیفینیٹلی پرانے زمانے سے شاہد افریدی. تو شاہد افریدی. اچھا شاہد افریدی صاحب سے محبت کرتے ہیں. بس بہت پرانا جو ہے وہ ٹائز ہیں. اور پسندیدہ سیاستدان؟ سیاستدان عمران خان. عمران خان ڈیفینیٹلی. اچھا کوئی وجہ اس کی خاص؟ لیڈرز تو باقی بھی ہیں. پالیٹکس کی طرف تو میں نہیں جاتا ہوں لیکن وہ ایک لیڈر جو ہے وہ عمران خان مانتا ہوں. صلاحیت اور ان میں یہ دیکھتے ہیں. یہاں پہ پوڈ کاسٹنگ میں یا میری سوشل میڈیا میں یہ پہلی میری انٹرویو ہوگی کہ میں نے پالیٹکس کو چنا. وہ ہے دل میں ہے عمران خان. اچھا بہت شکریہ وقت دینے کا. بہت خوش ہوئے آپ سے گفتگو کر کے. انشاءاللہ ایسے ہی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. ناظرین یہ تھے آج کے ہمارے مہمان نومی صاحب جنہوں نے ٹورزم پر بڑی تفصیلاً گفتگو کی. امید ہے یہ پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. مزید پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ایل ایس ڈیجیٹل.